بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاہل مخلصین کے ہاتھوں اسلام کے نام پر اسلام کا خون۔ اسلامی تاریخ میں کچھ ایسے دردناک واقعات ملتے ہیں جن کو پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اسلام کے نام پر اسلام کا خون کرنے والا سب سے پہلا گروہ خوارج کا تھا۔ یہ لوگ نماز، روزے اور تلاوت قرآن کے اس قدر پابند تھے، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات تھے، لیکن ان کے ذہنوں میں غلو، حق کو حد سے بڑھانے کا مرض تھا۔ انہوں نے لا حکم الا اللہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے، یہ نعرہ لگایا اور صحابہ کے دین اور ایمان کا محاسبہ کیا اور ان کے کفر کے فتوے صادر کیے اور بڑے بڑے صحابہ کو شہید کر دیا۔ وہ اپنے ذہن کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ اس لڑائی میں خود اپنے مارے جانے کو عظیم شہادت سمجھتے تھے۔ انہوں نے بڑی بے دردی سے مسلمانوں کا خون بہایا۔ خوارج کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں انہوں نے انتہائی درجے کے اخلاص، عبادت اور جانثاری کا مظاہرہ کیا، لیکن ان کا یہ اخلاص صحیح علم اور صراط مستقیم سے دوری کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت کا باعث بن گیا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ خوارج راتوں کو مسلوں پر رونے والے اور دنوں کو روزے رکھنے والے لوگ تھے، مگر ان کی انتہا پسندی نے انہیں مسلمانوں کے خلاف ہی تلوار اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ خوارج کے چند عبرتناک واقعات درج ذیل ہیں۔ خوارج کا پہلا بڑا لیڈر عبداللہ بن وہب الراسی تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کثرت سجود کی وجہ سے اس کی پیشانی اور گھٹنوں اور ہاتھوں کے اوپر اونٹ کے گھٹنوں کی طرح نشان پڑ چکے تھے۔ جنگ نہروان میں جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے سامنے آیا تو وہ انتہائی جوش کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے دنیا کو حقیر سمجھ کر جان دے دی، لیکن اس کی یہ قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے مطابق تھی کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ بخاری شریف۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ حرورہ میں شدید عبادت کا منظر جب خوارج کا گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہو کر حرورہ کے مقام پر جمع ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مناظرہ کرنے گئے۔ انہوں نے وہاں کا منظر یوں بیان کیا: ایسے لوگ دیکھے جن کی پیشانیاں سجدوں کی کثرت سے زخمی تھیں، ان کے ہاتھ اونٹ کے پاؤں کی طرح سخت ہو چکے تھے، ان کے لباس سادہ اور چہرے عبادت کی وجہ سے زرد پڑ چکے تھے۔ اتنی سخت عبادت کے باوجود وہ مسلمانوں کا خون حلال سمجھتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محض عمل اور اخلاص کافی نہیں جب تک وہ سنت نبوی اور فہم صحابہ کے مطابق نہ ہو۔ ابن ملجم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ عبد الرحمن بن ملجم، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قرآن کا قاری اور معلم تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی: لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بیچ ڈالے۔ ابن ملجم کا خیال تھا کہ وہ یہ عظیم قربانی اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے، جبکہ اس نے روئے زمین کی سب سے بہترین ہستیوں میں سے ایک ہستی کو شہید کر دیا۔ یہ خوارج کی فکری کجی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ خوارج کے افعال سے حاصل ہونے والے اسباق۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کی ظاہری عبادت بہت زیادہ تھی، مگر ان کا فہم دین صفر تھا۔ ان اسلام کے نام لیواؤں نے اسلام کی پیٹھ میں ایسے خنجر گھونپے جو ابو جہل بھی نہ گھونپ سکا تھا۔ جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تو کچھ لوگ کائنات کی بنیادی اصولوں کی بحثوں میں مصروف تھے اور کچھ کا خیال تھا کہ بس ذکر الہی کافی ہے۔ انہوں نے عملی جد و جہد اور وقت کے تقاضوں کو دنیا داری سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ اسلام کے نام پر صرف روحانیت کا غلو امت کو لے ڈوبا۔ اسلام کے نام پر اسلام کا خون، یہاں خون سے مراد صرف جان لینا نہیں بلکہ روح شریعت، شرعی اصطلاحات پر کاری ضربیں لگائیں، جس سے دین رحمت دین زحمت بن گیا۔